السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے عشرے میں روزہ عرفہ کے دن روزہ غیر حاجی رکھ سکتے ہیں۔ حدیث حضرت ام فضل بنت حارث سے روایت کہ کچھ لوگوں نے عرفہ کے دن ان کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا، تو کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں، کچھ نے کہا آپ روزے سے نہیں۔ میں دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار تھے تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ اسی طرح اس اگلی حدیث حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحجہ عشرہ میں کبھی روزہ سے نہیں دیکھا۔ اس سے اگلی حدیث ابو قتادہ سے وہی والی، لیکن اس میں آتا ہے کہ جب کہ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب کا اور آئندہ سال یعنی کہ 2 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ اس سے اگلے حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے اسی کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو یام منع یام تشریق میں بھی روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یام تشریق 11 12 13 ذوالحجہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، ان دنوں میں یعنی کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث عرفہ نزول حجہ کے دن میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی کہ حج کے اندر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں ذوالحجہ کے پہلے 9 دن ٹھیک ہے، اور ہر مہینے کے 3 دن، مہینے کے پہلے سوموار اور 2 ابتدائی جمعراتوں میں روزہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے یعنی 9 دن کے روزے، ہر مہینے سے 3 دن کے روزے اور نماز فجر سے پہلی 2 رکعتیں۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج میں بھی عرفہ کے دن روزہ رکھا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، جو ان کی پھوپھی لگتی تھی قاسم بن محمد کی، یہ انہوں نے روایت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ منع تو کیا گیا لیکن اما عائشہ اس میں جو ہے وہ رکھتی تھی، ہو سکتا ہے اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کے ساتھ حج کیا، آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا، ابو بکر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے نہیں رکھا، عمر کے ساتھ کیا، انہوں نے بھی نہیں رکھا، عثمان کے ساتھ کیا، انہوں نے بھی نہیں رکھا، میں بھی اس دن وہاں عرفات میں روزہ نہیں رکھتا، البتہ نہ تو میں اس کا حکم دیتا ہوں نہ ہی اس سے کسی کو روکتا ہوں، یعنی کہ جو رکھتا ہے میں اس کو روکتا بھی نہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں عرفہ میں سیدنا عبدالعباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ انار کھا رہے تھے، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس سے اگلی حدیث ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ عرفہ کے روز عرفات میں روزہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہی حدیث عقبہ بن عامر سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر اور یوم تشریق ہماری یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان کے لیے ہے جو حج کے لیے ہیں، اور یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ سورج کو دیکھ کر آپ نے وہ روزہ رکھنا ہے، سعودیہ والا سورج دیکھ کر روزہ نہیں رکھ لینا، کیونکہ ہر ملک کا الگ الگ ہوتا ہے، سورج کے حساب سے ڈیز آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ غیر حاجی جو ہیں وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے 2 سال کا ثواب ہے اس روزے کا، ایک سابقہ اور ایک آئندہ والا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔